السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 257 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ کن سے کہا؟ معاذ سے کہا۔ قال کہا، لہو ان سے، کن سے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اوصیک یا معاذ، اوصا یوسی کی معنی ہوتا ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا۔ اوصی میں وصیت کرتا ہوں، کا تم کو، اوصی کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اوصی کا معنی کیا ہوگا؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ یا معاذ، اے معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ لا تدعن، لا تدعن خبردار تم نہ چھوڑنا، لا تدعن نہ چھوڑنا، ودعا یدعو کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اور شروع میں لا ہے اور آخر میں نون مشدد ہے جو تاکید کے معنی میں ہے، یعنی ہرگز مت چھوڑنا۔ لا تدعن تم ہرگز مت چھوڑنا، خبردار تم نہ چھوڑنا، فراموش نہ کرنا، یعنی یہ دعا پڑھتے رہنا۔ دبورا کل صلاۃ، دبر کے معنی ہوتا ہے جسم کا پچھلا حصہ، جمع ادبار۔ یہاں نماز کے باب میں دبر سے مراد کیا ہوگا؟ نماز کے بعد، دبورا کل صلاۃ، کل معنی ہر، صلاۃ معنی نماز، ہر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ ان تقول یہ کہ تم پڑھو، ان تقول یہ کہ تم کہو، قال یقول معنی ہوتا ہے کہنا، ان تقول یہ کہ تم کہو اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اس دعا کو پڑھو ہر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آسان دعا ہے، چند کلمے اس میں دعا کے اندر ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی، اعنی تو میری مدد کر، اعنی تم میری مدد کر، مدد کر یعنی مجھے توفیق دے، اعلی ذکر کا اپنے ذکر پر، ذکر مانے ذکر، اذکار، عبادت، ذکر مانے ذکر، کاف مانے تیرا، لیکن یہاں کا معنی کیا معنی ہوگا؟ اپنا، اعلی ذکر کا اپنے ذکر پر، وشکر کا، شکر مانے شکر، وشکر کا اور اپنے شکر پر، وحسن عبادتک، حسن مانے حسن اچھا، عبادت مانے عبادت، وحسن عبادتک اور اچھی بندگی پر،
अच्छी इबादत पर। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसई बिसनदिन कवी। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने, इमाम अहमद और इमाम नसई रहमतुल्लाह ने बयान किया है। रवाहु अहमद, इमाम अहमद ने बयान किया है, व अबू दाऊद और इमाम अबू दाऊद ने बयान किया है, व नसई और इमाम नसई ने बयान किया है, बिसनदिन कवी, सनद माने सनद जमा इस्नाद, और कवी माने मजबूत जमा अक़विया। कवी माने मजबूत ताकतवर जमा अक़विया। बेसनदिन कवी, मजबूत सनद के साथ, उम्दा सनद के साथ। यानी हदीस की सनद क्या है? ठोस है, मजबूत है, पायदार है, यानी सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को सही करार दिया है। सुनन अबू दाऊद के अंदर जो रवायत है उसके शुरू में ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके क्या कहा? वल्लाही इन्नी ला उहिब्बक, ऐ मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे अल्लाह के लिए प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुक, अल्लाह की कसम ऐ मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर आपने कहा मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ। किस बात की नसीहत कर रहा हूँ? कि तुम हर फ़र्द नमाज के बाद इस दुआ को मत छोड़ना, भूलना नहीं, पाबंदी के साथ इसका एहतमाम करना, इसको पढ़ते रहना। हर फ़र्द नमाज के बाद, नमाज से फ़रागत के बाद ये ज़िक्र और ये दुआ पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये अबू दाऊद की रवायत इस तरह है असल किताब में। यहाँ पर हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने मुख्तसर कर दिया है, जो बाब से मुताल्लिक़ है उसी असल नुक्ते को बयान किया है कि नमाज के बाद जो दुआ पढ़नी है उसी दुआ को ख़ास तौर से यहाँ पे ज़िक्र कर दिया है। अला कुल्ली हाल हदीस की सनद क्या है? सही है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने अबू दाऊद की रवायत को सही करार दिया है। हदीस का तर्जुमा फिर से देखिए। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लह। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, क़ाल लहू, उनसे कहा, किनसे कहा? मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उसी का या मुआज़, ऐ मुआज़, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। मुआज़ मीम के पेश के साथ, मुआज़। हमारे यहाँ लोग नाम रखेंगे, कहेंगे माआज़, माआज़ नहीं है, मुआज़ है। उसी का या मुआज़, ऐ मुआज़, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ। ला तदअन्ना दुबुरा कुल्ल सलातिन अन तक़ूल, खबरदार तुम नमाज के बाद इसको पढ़ने में सुस्ती मत करना, छोड़ना नहीं। ला तदअन्ना, खबरदार तुम ना छोड़ना, दुबुरा कुल्ल सलातिन, हर नमाज के बाद, अन तक़ूल तुम कहो, यानी इस दुआ के पढ़ने में तुम गफलत के शिकार मत होना, भूलना नहीं, फरामोश ना करना, इसको पढ़ना लाज़मी तौर पर। इसलिए उलमा ने कहा है कि नमाज के बाद इस ज़िक्र की पाबंदी ज़रूरी है, क्योंकि आपने क्या कहा? खबरदार छोड़ना नहीं, इसका मतलब इसका पढ़ना बहुत अहम है। अन तक़ूल, ये कि तुम पढ़ो, तुम कहो, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक, अल्लाहुम्मा अइन्नी, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर, तू मुझे तौफ़ीक़ दे, तू मेरी मदद कर, यानी तू मुझे तौफ़ीक़ दे, मेरे लिए आसानी फ़राहम कर। अला ज़िक्रिक, अपने ज़िक्र पर, व शुक्रिका, और अपने शुक्र पर, व हुस्न इबादतिक, और बेहतरीन इबादत पर, अपनी बेहतरीन इबादत पर, अच्छी इबादत पर। दुआ का तर्जुमा क्या होगा? ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने ज़िक्र, अपने शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत करने की मुझे तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने ज़िक्र, अपने शुक्र
اور اپنی بہترین بندگی اور عبادت کی توفیق عطا کر، مجھے توفیق دے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے، امام نسائی نے بیان کیا ہے، امام ترمذی نے بیان کیا ہے بسند قوی، مضبوط سند کے ساتھ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے ایک ذکر کا تذکرہ فرمایا کہ نماز کے بعد اس ذکر کی پابندی کرنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا یاد رہنا چاہیے، نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جب آپ سلام پھیرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے تھے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد پڑھتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا یہ بھی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور بہت سارے اذکار ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کا التزام کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہمیں اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، کچھ وقت تک فرض نمازوں کے بعد اطمینان سے اپنی جگہ پہ ٹھہرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ بیٹھنا چاہیے، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، جہاں ہے وہیں بیٹھے رہیں کچھ دیر تک۔ اور یہ بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے، فرض نمازوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تو فرض نمازوں کے بعد کی جو عبادت ہے، کرنے کی جو کام ہے، وہ اذکار پڑھنا ہے، اپنی جگہ بیٹھ کر کے اذکار پڑھنا ہے۔ ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے، 2 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، نماز کے بعد دعا نہیں ہے، ذکر ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، جو سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ ذکر کی پابندی ہے، اذکار کی پابندی ہے۔ نماز کے بعد کی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اذکار کی پابندی کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جیسے سلام پھیرے بس مسجد سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ کچھ لمحہ، کچھ وقت تک اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کریں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے فرشتوں کی دعا بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اس دعا میں بندہ توفیق مانگتا ہے، کس بات کی توفیق مانگتا ہے؟ رب کی بندگی کی توفیق مانگتا ہے، ذکر و شکر کی توفیق مانگتا ہے، اچھی عبادت کی توفیق مانگتا ہے۔ عبادت کیسی؟ اچھی عبادت، ایسی عبادت نہیں کہ جو برباد ہو جائے، جس میں گناہ آ جائے، جو قبول نہ ہو۔ اچھی عبادت، عمل صالح، نیک عمل، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول کر لے، بندہ توفیق مانگتا ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ وصیت بہت ہائی لیول کی نصیحت ہو گئی، نصیحت کامن ہے، عام ہے، اور وصیت کیا ہو گئی؟ ہائی لیول کی نصیحت، یعنی بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نصیحت کر رہے ہیں کہ خبردار اس کو چھوڑنا نہیں، یعنی اس کو پڑھتے رہنا۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ کہ بندے کی زندگی میں ذکر کی پابندی آتی ہے، شکر کی پابندی آتی ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، یہ تینوں چیزیں، رب کا ذکر، شکر اور اچھی عبادت کی پابندی، یہ تینوں بہت اہم چیز ہیں۔ اگر انسانی زندگی میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں، واللہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی، کسی مسلمان کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں کہ وہ رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہے، اور اللہ کی اچھی عبادت کر رہا ہے،
اچھی عبادت سنت کے مطابق اخلاص کے مطابق عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی خوش نصیبی اور سعادت کی بات نہیں ہے۔ تو رب کی بندگی، رب کا ذکر، رب کا شکر ایسی چیز ہے کہ ہمیں طلب کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، توفیق طلب کرنا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کی پابندی کرتے تھے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذکر، شکر اور اچھی عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد کر، میری مدد کر۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کی پابندی کرنا چاہیے، اپنی جگہ بیٹھ کر کے نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک خاص طور سے پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا علم، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا علم اللہ کے رسول نے معاذ کو سکھلایا ہے۔ تو معاذ کو یہ وصیت کی ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف یہ معاذ ہی پڑھیں گے، معاذ کو خصوصی تعلیم دی جا رہی ہے، اس ضمن میں پوری امت داخل ہے۔ اس دعا کی پابندی میں پوری امت کیا ہے؟ داخل ہے، سب کو عمل کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث، یہ دعا، یہ ذکر کس کے لیے ہے؟ معاذ کے لیے ہے، نہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خصوصی طور پہ سکھایا ہے، لیکن وہ یہ حدیث یا یہ ذکر، یہ دعا عمومی طور پر پوری امت کے لیے ہے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کو دین سکھانا چاہیے، دعا سکھانا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے، لوگوں کی تربیت کرنا چاہیے، یہ ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔